اللہ سے محبت کرنے والے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ وہ مالک کائنات سے ایسی سچی اور سچی محبت کرتے ہیں کہ مالک کائنات کے دوست بن جاتے ہیں۔ پھر مالک کائنات ان کی مدد بھی فرماتا ہے اور ان کی دستگیری بھی فرماتا ہے۔ 3 واقعات آج میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ رب الجلال سے دوستی کا کتنا فائدہ ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت رابعہ بصریہ اللہ رب الجلال کی فرمانبردار، اطاعت گزار، ہمہ وقت اللہ کی اطاعت میں رہنے والی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کے اندر سو گئیں۔ رات کے وقت ایک چور داخل ہوا چوری کی نیت سے، وہ چیزوں کو تلاش کرنے لگا، لیکن حضرت رابعہ بصریہ کے گھر میں تو کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے تو دنیا سے منہ موڑا ہوا تھا۔ تو اس چور کو اور تو کوئی چیز نظر نہ آئی، ایک چادر نظر آئی۔ اس چور نے اس چادر کو اٹھایا اور جانے لگا۔ جیسے ہی جانے لگا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، بینائی چلی گئی آنکھوں کی۔ وہ چور گھبرایا، فوراً اس نے چادر کو پھینکا۔ جیسے ہی پھینکا دوبارہ دروازہ نظر آنے لگ گیا۔ تو چور گھبرا کر اب جانے لگا تو آواز آئی ہاتف غیبی سے اس چور کے لیے کہ اے چور، اگر ایک دوست سوتا ہے تو دوسرا دوست تو جاگتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں مالک کائنات سے کیسی دوستی حضرت رابعہ بصریہ نے لگائی کہ اللہ پاک نے پھر ان کی کیسی مدد فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک اور حکایت میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا جھونپڑا تھا بادشاہ کے محل کے پاس۔ تو وہ بڑھیا عورت اپنے رشتہ داروں کی کسی دعوت میں چلی گئی، تو پیچھے سے محل کی توسیع ہونی تھی۔ وہ سپاہی بادشاہ کے پاس آئے اور کہا کہ بڑھیا تو اپنے جھونپڑے میں نہیں ہے، اب ہمیں محل کی توسیع کرنی ہے، تو کیا ہم اس جھونپڑے کو گرا دیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ گرا دو۔ اب ان سپاہیوں نے اس کی جھونپڑی کو گرا دیا اور محل کی توسیع کر دی۔ کئی مہینے کے بعد جب وہ بڑھیا آئی تو اس نے پولیس والوں سے پوچھا کہ بھائی میری تو یہاں پر جھونپڑی تھی، ایک کٹیا تھی، وہ کہاں گئی؟ تو پولیس والے کہنے لگے تمہاری جھونپڑی کو ہم نے گرا دیا۔ جب یہ سنا اس بوڑھی عورت نے تو اس نے آسمان کی جانب نگاہ کی اور کہا اے مالک، میں اگر یہاں نہیں تھی تو یہیں تھا۔ بس یہ الفاظ اس بوڑھی عورت نے کہے تو فوراً ہی بادشاہ کا محل بادشاہ کے اوپر ہی گر گیا اور وہ محل زمین بوس ہو گیا۔ تو ایسے ہوتے ہیں اللہ سے دوستی لگانے والے، اور پھر اللہ رب الجلال ان کی دوستی کی ایسی لاج رکھتا ہے کہ جو اللہ کے دوستوں کو ستاتا ہے مالک کائنات ان سے جلد ہی انتقام لے لیتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سفیان ثوری بڑے ہی عبادت گزار اور بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب تبلیغ کیا کرتے تھے، وعظ کیا کرتے تھے، تو حکمرانوں کو بھی خوب ڈانٹتے تھے، حق بات کہنے میں کبھی بھی ڈر محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو ابو جعفر منصور جو بادشاہ وقت تھا وہ بڑا خائف تھا حضرت سفیان ثوری سے، تو اس نے قسم کھائی کہ جب میں مکے کے اندر داخل ہوں گا تو سفیان ثوری کو گرفتار کر کے قتل کر دوں گا۔ جب یہ بات مشہور محدث سفیان بن عیینہ نے سنی تو وہ آئے حضرت سفیان ثوری سے ملنے کے لیے اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے ابو جعفر منصور اب مکے کے لیے روانہ ہو چکا ہے، اور اس نے یہ بات کہی ہے کہ جب میں مکے کے اندر داخل ہوں گا تو پھر میں سفیان ثوری کو گرفتار کر کے اس کو قتل کر دوں گا۔ حضرت سفیان ثوری نے سفیان بن عیینہ سے کہا واقعی یہ بات اس نے کہی ہے، پکی بات ہے؟ تو سفیان نے کہا ہاں میں نے بالکل سنا ہے، اس نے یہ بات کہی ہے اور مجھے پکے بندے نے بتائی ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری حرم میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، فوراً گئے ملتزم کے پاس اور وہاں پر لپٹ کر دعا کرنے لگے رب ذوالجلال سے کہ اے رب ذوالجلال، اگر وہ مجھے گرفتار کر لے اور مجھے قتل کر دے تو پھر تیری اور میری دوستی کا کیا فائدہ؟ یا اللہ تو ابو جعفر منصور کو روک۔ جب یہ کہا تو ابو جعفر طائف میں پہنچا اور وہاں پر ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت سفیان ثوری کو بتایا گیا کہ ابو جعفر منصور تو مکے پہنچ ہی نہیں سکا، طائف کے اندر انتقال ہو گیا۔ تو حضرت سفیان ثوری نے کہا میں جس کے لیے کام کر رہا ہوں میں نے اس سے دوستی لگا لی ہے، اب میرا دوست میری ہر جگہ پر حفاظت فرماتا ہے۔
تو میرے بھائیوں، جو لوگ اللہ رب الجلال کی اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں اور اس سے دوستی لگاتے ہیں، تو مالک کائنات بھی پھر ان کی ہر وقت دستگیری کرتا ہے، ان کو مصائب سے بچاتا ہے۔ تو اگر آپ اور ہم بھی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آلام سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ رب الجلال سے دوستی کو پکا کر لیں، تو ہمیں بھی اللہ رب الجلال ہر غم، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے نجات عطا فرما دے گا۔